میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے اپنی گلابی ہوتی آنکھوں سے دیکھا اور ایک دم سے اس کے چہرے پہ غصے کی سرخی چھانے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوتا، مجھے بھی اپنے مقابل کھڑا کرتا، اب کی بار سختی سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں میری نازک کمر کو دبوچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اترتا اشتعال دیکھتے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ کیوں منمنا رہی ہو میرے کان میں؟ کہا ہے نا میرے کام میں خلل مت ڈالو، مجھے برا لگتا ہے۔ نہیں ڈال رہی ساحر، پلیز سنیں نا میری بات، میں نے اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ دھرتے ہوئے کہا۔ کیا سنانا چاہتی ہو؟ بولو۔ سن رہا ہوں۔ تم میرے لیے کیا ہو یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ مزید سختی سے میری کمر کو دبوچے اب کمر پہ اپنے ہاتھوں کی سلگتی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ ابھی یہ سب ٹھیک نہیں ہے ساحر، ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی۔ میری بات پہ وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ اب کی بار اس نے میری کمر پہ ہاتھ ہٹاتے ہوئے میری گردن کے پیچھے رکھا، میرے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب تر کر لیا۔ اچھا، میری جان کو رخصتی چاہیے۔ کیا کروں، اتنا تڑپ رہی ہو رخصتی کے لیے؟ پھر مجھ سے ابھی تک اتنا بھاگتی کیوں پھر رہی تھی منہا جانی؟ تمہیں ایمرجنسی وارڈ میں آتے ہوئے دیکھ چکا تھا میں، بجائے میرے زخموں پہ مرہم لگانے کے تم بھاگ گئی تھی۔ کیا سمجھا تھا ساحر تمہیں ڈھونڈ نہیں سکتا؟ جانے من تم تب بھی میری نظروں میں تھی جب تمہیں یہ لگتا تھا کہ تم مجھ تک پہنچ نہیں پاؤ گی۔ ساحر اپنے دشمنوں کو کبھی ڈھیل نہیں دیتا، اور تم نے تو دھوکہ دیا تھا مجھے۔ میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ تمہاری پہنچ کہاں تک ہے، بھاگ کے جاتی کہاں ہو۔ ساحر علی شاہ کی تم اسی وقت ہو چکی تھی منہا جب تم نے اظہار محبت کی تھی، یاد ہے نا تمہیں؟ میں کلس کے رہ گئی تھی۔ اس کی انگلیاں میری کمر میں پیوست ہو رہی تھیں، اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑنے لگی تھی۔ یاد ہے وہ لمحے یا یاد کروانے پڑیں گے؟ بڑے غصے سے وہ یہ کہتا ہوا مجھے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ اب باری میری ہے منہا، اس لیے مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ یہ کہتے ہوئے کہنے لگا، ڈسٹرب کرو گی تو پھر میں تمہیں ڈسٹرب کروں گا۔ وہ سرور کے عالم میں اپنے لبوں سے میرے لبوں کو مس کرنے لگا۔ اس کے لفظ پہ میری جان نکل رہی تھی، میں آنکھیں بند کر چکی تھی۔ رخصتی چاہیے میری جان کو، اپنی جان کی خواہش میں کل ہی پوری کر دوں گا۔ اور کوئی حکم؟ یہ بولتے ہوئے اس کے لب میرے لبوں سے ٹکرائے تو اس کے لمس نے پل میں مجھے بری طرح جکڑا۔ میں نے اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ میں اس سر پھرے انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، وہ ایک جنونی انسان تھا۔ مجھے اس لمحے پہ افسوس ہوا جب میں نے اس پہ شرط لگائی تھی، کاش کہ وقت پیچھے کی طرف پلٹ جائے۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا، جھٹکے سے پیچھے ہوتا وہ سیدھا ہوا، اپنی شال کو ایک کندھے سے دوسرے کندھے پہ جھٹک گیا۔ کل شادی کا سارا سامان پہنچ جائے گا زرمینے کے ہاتھوں، ساتھ میں ملازمائیں بھی آ جائیں گی۔ خود کو اچھے سے میرے لیے تیار کرنا، کل میں اپنے جذبات پہ بند نہیں باندھوں گا، اور مجھے کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں چاہیے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے کہتا ہوا مجھے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ ایک دم چوکنا ہوتا وہ پھر سے میری جانب پلٹا، جیسے کوئی خطرہ بھانپا ہو۔ میری نظر اپنے دوپٹے پہ تھی، میں جھک کے اپنا دوپٹہ لیتی اس کی جانب مڑی، جبکہ اس کی بےتاب نظریں مجھ ہی پہ تھیں۔ اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا تو ایک لال رنگ کی لائٹ مجھے خود پہ موو ہوتی دکھائی دی۔ میرے ہاتھوں پیروں میں سے ایک دم سے جان نکلنے لگی، کسی نے مجھے اپنے نشانے پہ رکھا ہوا تھا۔ میں ایک پل کو ساکت رہ گئی۔ اچانک سے ساحر نے قریب آتے مجھے کمر سے تھامے اپنی جانب کھینچا اور لڑکھڑاتے ہوئے ہم دونوں نیچے گر گئے۔ اسی لمحے گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی، میرا پورا جسم بری طرح کانپنے لگا۔ میں چیختے ہوئے ساحر کے سینے میں چھپ گئی۔ یہ کون تھا جس نے ہم پہ حملہ کیا تھا؟ ونڈو کافی چھوٹی تھی، لیکن گولیاں خوب زور و شور سے برسائی جا رہی تھیں۔ پورے کمرے کی حالت ابتر ہو گئی، شیشے کی ہر چیز چکنا چور ہو گئی۔ پہلی بار میں نے ایسی دھواں دھار گولیوں کی آواز سنی تھی، اس لیے بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے ساحر سے محبت ہرگز نہیں تھی، لیکن اس وقت میں اسی میں چھپ کے پناہ تلاش کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، میرا ہاتھ ساحر کے کالر کو دبوچے ہوئے تھا۔ ونڈو کے سامنے ایک ڈریسنگ ٹیبل رکھا ہوا تھا، اسے تھوڑا دور کر کے شیشے کے ٹیبل پڑے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ ٹوٹا
اور اس کے ٹکڑے اس کانچ کے ٹیبل پہ آ کے گرے۔ ٹوٹا ہوا کانچ ایک دم اچھلتا ہوا ہماری